ہم ذرا ظاہر عالمی دنیا کے کردار کی بات کر رہے ہیں، پرٹیکولرلی امریکہ کی طرف سے جو کردار ادا اب تک کیا گیا ہے، آگے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس بات کریں گے۔ ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں، ماہر بین الاقوامی امور کے۔ ڈاکٹر صاحب، پاک انڈیا ٹینشن کم کرنے کے لیے امریکہ براہ راست درمیان میں آتا نظر آ رہا ہے اپیرنٹلی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس انٹرونشن کا کوئی نتیجہ نکلے گا، یا مودی سرکار اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہے کہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا؟ میرے خیال میں روبیو صاحب کا آنا اور ان کی کال جو ہے وہ از اے گڈ تھنگ کہ دونوں ممالک سے انہوں نے بات کی، وہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اب امریکہ اکھاڑے میں آ گیا ہے تو سب بھلا چنگا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امریکہ کے پاس پہلے بھی یہ پاور نہیں تھی اور آج کل تو بالکل بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ آ گیا ہے تو اس لیے اب مودی صاحب جو ہیں ان کو کوئی شے مل جائے گی، کیونکہ اس کال میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے کلیئرلی مودی صاحب کو ایک اپر ہینڈ ملا ہو۔ بٹ اٹ از این امپورٹنٹ تھنگ اس لیے ہے کہ جب کوئی تیسری پارٹی آتی ہے یا ہمارے آپس کے جھگڑے میں بھی کوئی ایک بزرگ آ جاتا ہے تو فریقین کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کریں، کہ آپ کو فیس سیونگ بھی چاہیے ہوتا ہے نا کہ پہلے پیچھے کون ہٹے گا، تو کسی تیسرے کے آنے کی وجہ سے ایک دروازہ کھل جاتا ہے، ایک کھڑکی کھل جاتی ہے اگر آپ ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیں۔ پاکستان تو پہلے سے ہی اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا مودی صاحب کو کنونس کیا ہے کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کریں؟ اس وقت تو یہ لگتا ہے نا کہ انڈیا چاہتا ہے کہ ایسکلیٹ کرے، اس وقت تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ وہ کوئی کاروائی کر لے، اس کے بعد کوئی جواب آ جائے، اس کے بعد ڈی ایسکلیٹ ہو۔ لیکن دا کوشچن از کہ کتنا سنسیئر بھارت ہے ڈی ایسکلیٹ کرنے میں۔ ایک آخری بات صرف میں یہ بھی کہہ دوں گا کہ یہ بھی یاد رہے کہ کال آئی ہے لیکن قدرے دیر سے آئی ہے۔ It is a little late. We would have expected کہ چاہے وہ بڑے ممالک ہوں یا یونائٹڈ نیشنز ہو، اس سے پہلے جس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں اس سے پہلے کوئی ری ایکشن ہو، اور وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، اپنے ممالک کے حالات ہیں، بڑی طاقتیں اتنی بڑی نہیں رہیں جتنی کبھی ہوتی تھی، تو وہ جو ورلڈ انفلکس ہے اس کی وجہ سے پروبیبلی کال لیٹ آئی ہے، کال ریلکٹنٹ آئی ہے، لیکن گڈ تھنگ دیٹ اٹ کیم۔ ریلکٹنٹلی یو آر رائٹ کہ مطلب اس میں کھینچا گیا ہے ان کو بھی کہ کچھ تو کہو۔ لیکن ایک ضرور اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انڈیا کو کوئی اپر ہینڈ نہیں ملا ان رابطوں کے نتیجے میں، جو کہ اس سے پہلے ہو جایا کرتا تھا۔ امیجیٹ کالیں اور رسپانس نہ آنا واز کوائٹ اے ڈس اپوائنٹمنٹ فار انڈیا۔ ڈاکٹر عادل، پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو تناؤ ہے یہ پہلی بار نہیں ہے اور یہ شاید آخری بار بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل نکالے بغیر مستقل قیام امن کا خواب پورا ہونے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کے بغیر ہو سکے، تو سمجھانے بجھانے والے، پریشر ڈالنے والے یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ بون آف کنٹینشن ہے، اس کو نہ حل کیا گیا تو پھر ہم آگے نہیں جا سکتے اس سے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، مسئلہ ایک ہی ہے اور مسئلہ شروع سے ایک ہی ہے، اور اس مسئلے کے حل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، وہ مسئلہ ہے کشمیر کا۔ ایک مجھے گزارش کرنے کی اجازت دیجیے کہ میرے خیال میں وہ مسئلہ جو ہے اس کو پیدا کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو مر چکا ہے۔ ماؤنٹ بیٹن اور برطانیہ ہم انہیں جو ہے نا فارغ کر دیتے ہیں ٹو ایزلی، بٹ ماؤنٹ بیٹن ان پرٹیکولر لیفٹ دا پرابلم ہینگنگ، اور اس کو وہاں لٹکا کے ایک طرح سے یہ ضمانت ہو گئی کہ یہ دو ملک جو ہیں وہ ان اینڈنگ اس مسئلے میں پڑے رہیں گے۔ اگر وہ اس کو حل کر دیتا، ایک کو دے دیتا، دوسرے کو دے دیتا، تو آج جس طرح پنجاب بٹا ہے، جس طرح دوسرا ہوا، تو پیپل وڈ ہیو بین اینگری، لیکن یہ والا پرابلم نہ ہوتا کہ اس کا ایک ریزولوشن آ جاتا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ کا سوال ہے، آئی تھنک وی آلسو نیڈ ٹو بی ریزنیبل ان دس۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، پرابلم یہ ہے کہ اس کا حل ہے کیا، اس کا حل کس کے پاس ہے۔ دونوں جو فریقین ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا ہے وہ بھارت ہو، ان کو یقین ہے، کامل یقین ہے کہ میرا سچ ہی صرف سچ ہے۔ پاکستان ایز پاکستانیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حال میں جو حل ہے وہ ہی اس کا واحد حل ہے، اور بھارت کو آئی ایم شور اتنا ہی کامل یقین ہے کہ ان کا جو ٹو ٹنگ یا جو بھی اس کو وہ کہتے ہیں وہ اتنا ہی حل ہے۔ سو دیٹ از دا پرابلم کہ یہ پزل جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس کو سالو نہیں کرنا چاہتی، لیکن دیر آرنٹ آبویس سولوشنز ٹو اٹ، اور دونوں ممالک کی یہاں اب جو ہے وہ فاسلائز ہو کے شاید سیریس بھی نہیں رہی۔ سو انلیس وی کم بیک ٹو دیٹ سیریسنس، ایسا نہیں ہے کہ باقی دنیا آ کے حل کرے گی، آخر میں ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے حل کے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔
अच्छा डॉक्टर साहब, खित्ते में एक रिवायती या गैर रिवायती जंग के ख़तरे पर आलमी तशवीश का सामने आना तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ये तासुर भी है कि पहले से बहुत से आलमी मसाइल ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए ये वाला क्रॉनिकल कॉन्फ्लिक्ट सेटल करना दुनिया की शायद प्रायोरिटी ना हो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? ये बहुत ही दुरुस्त सवाल है और अहम सवाल है, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे रूबियो की स्टेटमेंट के बारे में, इसका उससे ताल्लुक है। जब मैंने कहा कि वो देर आई, तो वो इसीलिए देर आई कि इस वक्त दुनिया के और बड़ी ताकतों के अपने मसाइल बड़े हैं ना। अगर आप ट्रंप हैं या अगर आप अमेरिका हैं या दूसरे बड़े ममालिक हैं, आपके पास पहले कम मसले हैं, आपके पास इकोनॉमी के मसले हैं, आपके पास टैरिफ के मसले हैं, दुनिया बिखरी जा रही है, दूसरी जंगें हैं। और जो हमने ट्रंप का पहला जो स्टेटमेंट देखा है, इन अ वे वो ऑनेस्ट था। वो स्टेटमेंट यही था ना कि यार ये तुम लोग बारी बारी करते रहते हो, पता नहीं कब से लगे हुए हो, या आप ही ये लोग कर लेंगे। तो एक तरह से दुनिया की जो है वो फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन फटीग भी है, एंड दैट इज ऑनेस्ट। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? इसका मतलब हमारे लिए यह है कि वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, ये गलती होगी, बड़ी गलती होगी कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये वही दुनिया है जो आज से कुछ साल पहले की थी। इट इज ऑब्वियस कि इट इज नॉट दैट वर्ल्ड। एक उसमें फर्क यह है कि जो अदारे हैं, खुसूसन यूनाइटेड नेशंस, उनकी अहमियत पहले भी कम थी, अब बिल्कुल भी नहीं रही, एंड दैट इज बैड फॉर अस। हम पता नहीं क्यों उसको गालियां देते थे, लेकिन द वन इंस्टीट्यूशन जो गरीब के लिए कम से कम बात कर देता था, फोरम प्रोवाइड कर देता था, अब वो भी बिल्कुल साइडलाइन हो चुका है। अगर वो गजा पे नहीं कर सकता तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि वो यहां कुछ करेगा? दूसरा इसका ये है कि जो एक बैलेंस ऑफ पावर आप समझ लें, या एक पहले एक बाइपोलर वर्ल्ड था, एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, वो नहीं रहा। अब कोई ऐसा चौधरी नहीं है, अमेरिका इज नो लॉन्गर, उनके पास ना वो एबिलिटी रही है, ना ही उनके पास वो डिजायर रही है कि हम दुनिया के मसाइल हल करेंगे। तो वो जो एटीट्यूड है कि जब झगड़ा होगा तो कोई होगा ऐसा बड़ा चौधरी जिसके पास हम जाएंगे, मतलब बेसिकली हर मुल्क को अपनी पड़ी है, और जब झगड़ा होगा तो देखी जाएगी, अभी नहीं हो रहा आप मिलके, मतलब लिटरली यही वाला एटीट्यूड है। और ये इंडिकेशंस पहले भी आ चुकी हैं कि भाई टॉक अमंगस्ट योरसेल्व्स एंड फिगर इट आउट।